ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم، آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل اور نشانیاں ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ ٹوٹل یہ 6 آیات قدرت ہیں۔ پہلی 5 ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا میں گزر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان نشانیوں کو ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح ان 5 کو مانتے ہو اسی طرح 6ٹھی کو بھی مانو اور اس کے اوپر بھی اپنا مکمل یقین رکھو۔ ان میں سب سے پہلی نشانی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ پیدا کیا تمہیں مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس میں ایک تو اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر باقی جتنی ان کی اولاد ہے ان کو آگے تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ دوسرا اشارہ ہر انسان کی طرف بھی ممکن ہے کہ ہر انسان کا آغاز بھی مٹی سے ہے۔ ظاہری طور پر جو سبب بنتا ہے انسان کے دنیا میں آنے کا وہ ایک پانی کا قطرہ ہے، لیکن وہ پانی کا قطرہ کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ انسانی خوراک کے ذریعے سے، اور خوراک اس کی اجزاء مٹی ہیں۔ تو غالب جز انسان کا مٹی ہے جس سے انسان کو اللہ نے بنایا۔ ثم اذا انتم بشر، پھر جب تم بشر انسان بن جاتے ہو، تنتشرون، تو زمین پر پھیل جاتے ہو۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کس اعتبار سے؟ عناصر اربع یعنی 4 عناصر ہیں دنیا میں۔ سب سے بڑا آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے۔ عناصر اربع میں پہلے 3 ان کے اندر کچھ نہ کچھ حرکت اور جان نظر آتی ہے۔ آگ کو دیکھیں تو آگ حرکت کرتی نظر آئے گی، پانی میں حرکت نظر آئے گی، ہوا میں حرکت نظر آئے گی، اور مٹی ایک بالکل بے جان چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے عناصر اربع میں جو سب سے ہلکی ترین چیز تھی، جو سب سے ہلکا میٹیریل تھا، اس سے ہم نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی کہ اللہ نے مٹیریل کیسا تھا؟ بالکل ہلکا اور بالکل بے جان۔ اللہ نے اس سے جاندار انسان ہی نہیں پیدا فرمایا
بلکہ تمام مخلوقات کے سردار اور اشرف اور افضل چیز کو پیدا فرما دیا۔ یہ ہے اعلیٰ قسم کی کاریگری، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ قسم کی قدرت کی نشانی اور نمونہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ناکام ترین میٹیریل سے کیسی اعلیٰ چیز تیار کر کے دکھا دی ہمیں۔ اور اگر ہم پانی کے قطرے کو دیکھتے ہیں جو انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ایسا ناپاک قطرہ کہ جس کو دیکھ کر کراہت محسوس ہوتی، جو ناپاک ہے، جسم کو لگ جائے جسم ناپاک، کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک، بدبودار چیز، اللہ نے ایسے میٹیریل سے ایک اعلیٰ قسم کے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور وہ انسان جو ایسے میٹیریل سے بنایا گیا تھا، جب وہ انسان اللہ کی بندگی پہ لگ گیا، اللہ کی عبادت پہ لگ گیا، تو وہی انسان خوشبوؤں کا منبع اور جوڑ بن گیا۔ اللہ نے اس سے خوشبوؤں کا پیدا فرما دیا کہ جب وہ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے قبر کے اندر جا کر لیٹتا ہے تو اس کی قبر سے جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت آتا ہے انسان ہوش و حواس میں آتا ہے، 6-7 سال کی عمر ہوتی ہے، پھر بڑھتی ہے عمر، 10-12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر انسان پھیل جاتا ہے، انسان دنیا میں پھیل جاتا ہے، کبھی اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں سے کہاں چلا گیا، کبھی اپنی روزی اور رزق کے لیے کہیں سے کہیں چلا گیا۔ یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، یہ کہ پیدا، اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ پیدا کیا تمہیں، مِنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی جنس سے، ازواجن، بیویوں کو، ازواج زوجتن کی جمع ہے، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، تمہاری بیویوں کو تمہاری جنس سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے آرام حاصل کر سکو۔ تو اللہ نے بیوی کا مقصد بتا دیا کہ یہ جو شادی کی جاتی ہے، عورت کا مقصد کیا ہے کہ وہ مرد کے لیے سکون دے اور آرام دہ بن جائے۔ یہ ہے اصل زندگی کا مقصد، یہ ہے اصل شادی کا مقصد، یہ ہے اصل گھر بسانے کا مقصد۔ اب جس گھر کے اندر یہ سکون آرام کی دولت موجود ہے، اس گھر میں تو اصل مقصد موجود ہے، اور جس گھر کے اندر سکون اور آرام کی دولت موجود نہیں ہے، وہ اس گھر کے اندر اصل مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا۔ تو پھر اسی وجہ سے معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ عورت کو ہم نے پیدا اس لیے کیا تاکہ اس سے سکون اور آرام حاصل ہو سکے، اور اگر عورت اور میاں بیوی کے درمیان، دونوں کے درمیان روزانہ میدان جنگ کھڑا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات کو طول پکڑ کے اور کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور اس میں جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ عورت کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میدان جنگ بنتا ہے۔ طرح طرح کی فرمائشیں۔ دیکھیے، ہر انسان کی روزی روٹی اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا۔ اب عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ دوسروں کا مقابلہ کرتی ہیں، میری سہیلیوں کے پاس یہ کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ میری بہنوں کے پاس یہ کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ میری رشتہ داروں کے پاس یہ کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ انہوں نے اعلیٰ قسم کے فلاں مارکیٹ سے کپڑے لیے، میں نے کیوں نہیں لیے؟ انہوں نے گھر کے اندر یہ چیزیں لگائیں، میں نے کیوں نہیں لگائیں؟ ہمارے گھر کے اندر یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں؟ دیکھیے، انسان اپنے اختیار سے کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے۔ اللہ نے اس کو جتنا دیا اس کے اوپر راضی اور خوش رہنا، یہ ہے شکر کرنا۔ اور اگر انسان، عورت یوں کرنا شروع کر دے، دوسروں کی برابری کرنا شروع کر دے اور دوسروں کی مثالیں دے کر روزانہ میدان جنگ گھر کو بنائے، تو پھر سکون اور آرام بگڑ جاتا ہے، یہ ویرانگی آ جاتی گھر کے اندر، اور پھر آگے مسائل کہاں تک پہنچتے ہیں جی؟ جنگ کرتے کرتے طلاق تک نوبت اور جدائیوں تک نوبت پہنچ جاتی۔ اس لیے اگر عورت صبر کر جائے تو آگے آنے والے وقت میں وہی عورت گھر کی ملکہ بن جاتی ہے، اور اگر وہ شروع سے ہی اپنے آپ کو ملکہ بنانے کی کوشش کرے تو پھر میدان جنگ بن جاتا ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے ان معاملات کو پڑھے کہ عورت کو پیدا کرنے کا اللہ کا مقصد کیا تھا، کہ اس سے گھر کو سکون اور آرام ملے۔ تو جس سے گھر کو سکون اور آرام ملے گا، وہ تو عورت اپنے مقصد کے اندر پوری اتر رہی ہے۔
تو دیکھیے جو عورت کو تھوڑی بہت قربانی دینی پڑتی اور گھر کے نظام آگے چلتا ہے، یہ بہت بڑا اچھا نظام ہو جاتا ہے، ورنہ وہ جوش و جذبے کے اندر آ کر فیصلے تک لے لیتی ہیں جب ہماری جو سارے حقوق پورے نہیں ہو رہے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو ٹھیک ہے جی ہم یہاں سے نہیں رہنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں فیصلہ چاہیے، معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم، کہ پیدا کیا تمہارے واسطے من انفسکم، تمہاری ہی جنس سے ازواجن، بیویوں کو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم آرام حاصل کر سکو ان سے، وجعل بینکم، اور رکھ دیا تمہارے درمیان، مودتن، پیار بھی، ورحمتن، اور مہربانی بھی۔ یہ میاں بیوی کی زندگی کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ بھی رکھا ہے، مہربانی رحمت کا رشتہ بھی رکھا ہے، کہ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ دیکھیے جو بیٹا ہے اور ماں کا تعلق، جو بیٹا ہے اور باپ کا تعلق، یہ تو ایک خونی رشتہ ہے، یہاں تو محبت پیار نظر آتی، لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ ایک غیر مرد ہے، ایک غیر عورت ہے، جب وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو محبت اور پیار کے جام پلا دیتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرتے نظر آتے ہیں۔ جس زندگی کے اندر یہ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں، اللہ نے پہلے سکون کا ذکر کیا، اگر عورت کی طرف سے سکون مہیا ہوتا ہے تو پھر آگے مودت اور رحمت، پیار اور رحمت، مہربانی، یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، پھر اس سے انسان کی زندگی دنیا کے اندر ہی جنت بن جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو بھی سوچے گا، جو بھی غور و فکر کرے گا کچھ نہ کچھ، اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی اور اللہ کی پہچان نظر آئے گی۔ جب وہ اللہ کو پہچان لے گا پھر اس کو اللہ کی بات ماننا آسان ہو جائے گی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں کا بنانا، آسمانوں کا پیدا کرنا، والارض، اور زمین کا پیدا کرنا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا۔ یہ ہمارے سامنے سب کچھ ہے، اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمان اوپر نیچے، اور یہ جتنا ہماری زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ، ایسے ہی ہر آسمان کے درمیان فاصلہ، اور یہ اللہ نے پیدا فرمائے۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانیں مختلف بنا دی۔ دنیا میں تقریباً 4000 سے زائد اس وقت زبانیں بولی جاتی ہیں، اور یہ ہماری جو اردو کی زبان ہے، اس کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ تقریباً 800 سال پرانی زبان ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اب 800 سال پرانی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے 800 سال پہلے ایک زبان عطا فرما دی۔ اس وقت تقریباً 1 ارب سے زائد لوگ اردو زبان کو بولتے ہیں اور اس سے اپنے معاملات نمٹاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زبانوں، مختلف زبانیں بنائی، وَأَلْوَانِكُمْ، اور مختلف رنگ، تمہارے رنگ بھی مختلف، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک کا کلر اور ہے، دوسرے کا اور ہے، تیسرے کا اور، مختلف رنگ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا تو فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، ہم انسان کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتہ زمین پر آیا اور اس نے زمین کے گوشے گوشے سے کچھ مٹی لی۔ اب اس مٹی کے اندر ہر قسم کے ذرات کو شامل کیا گیا، جو سفید مٹی تھی اس کو بھی شامل کیا گیا، جو کالے رنگ کی تھی اس کو بھی شامل کیا گیا، جو لال کلر رنگ کی تھی، سرخ رنگ کی، اس کو بھی شامل کیا گیا، جو سخت تھی اس کو بھی شامل کیا گیا، جو نرم تھی اس کو بھی شامل کیا گیا۔ مٹی کے ہر قسم کے اجزاء کو اللہ تعالیٰ نے مکس کر کے اس کو ملا کر پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اسی وجہ سے آج جب انسانوں کے اندر ہمیں کوئی سفید رنگ کا نظر آتا ہے، کوئی کالے رنگ کا نظر آتا ہے، کوئی پکے رنگ کا نظر آتا ہے، کوئی آدمی ذرا پکی طبیعت کا نظر آتا ہے، کوئی نرم طبیعت کا نظر آتا ہے، یہ اس مٹی کے ذرات کا اثر ہے جہاں سے اس کی تخلیق کی گئی۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان میں بھی نشانیاں ہیں، للعالمین، سمجھنے والوں کے لیے۔ پیچھے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟
کہ जो गौर व फिक्र करेगा उसके लिए निशानियाँ। और यहाँ फरमा दिया लिलआलिमीन, जो जानने वाला है, जो समझने वाला है, उसके लिए निशानियाँ हैं। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयातिही मनामुकुम, और उसकी निशानियों में तुम्हारी नींद है। मनामुकुम तुम्हारी नींद, बिल्लैली रात के वक्त में, वन्नहारी और दिन के वक्त में। दिन के वक्त में भी नींद, रात के वक्त में भी नींद। असल तो अल्लाह ताला ने नींद बनाई है रात के लिए, लेकिन कुछ लोग दिन को भी सोते हैं, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने दोनों का जिक्र फरमा दिया। वैसे जो अल्लाह की तरतीब है वो ये है कि दिन बनाया है माश के लिए, दिन बनाया है कमाई करने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, और रात को बनाया है आराम के लिए। लेकिन अगर बंदा अपनी मजबूरी के तहत, अपनी उज़र के लिए कोई दिन को सोता है, कोई रात को सोता है, अल्लाह ने दोनों जिक्र फरमा दिए। वमिन आयाती ही, उस अल्लाह की निशानियों में से ये मनामुकुम बिल्लैली, तुम्हारा सोना रात के वक्त में, वन्नहारी और दिन के वक्त में। ये हमारी नींद, ये भी अल्लाह की कुदरती एक बहुत बड़ी निशानी है। वब्तिगाउकुम मिन फज़ली, और तुम्हारा तलाश करना उसके फजल को, ये भी अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें भी निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन, उस कौम के लिए, यस्मऊन, जो सुनते हैं। पहले क्या कहा? अल्लाह की ज़ात को पहचानने के लिए निशानी है जो गौर व फिक्र करते हैं। अल्लाह की ज़ात को पहचानने के लिए निशानी है जो समझते हैं। अल्लाह की ज़ात को पहचानने के लिए निशानी है जो सुनते हैं। आगे क्या फरमाया? वमिन आयातिही, उस अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है युरीकुमुल बर्क़, कि वो दिखाता है तुमको चमक, बिजली। आसमान से बिजली चमकती है। बारिश के वक्त में जब बिजली चमकती है तो दो चीज़ें उससे ज़ाहिर होती हैं। खौफन, एक तो डर लगता है कहीं बिजली गिर ना जाए और कोई चीज़ हलाक और बर्बादी ना हो जाए, और दूसरी चीज़ व तमअन, और उम्मीद भी होती है कि बिजली चमक रही है, बारिश आएगी। दोनों चीज़ें होती। व युनज़्ज़िलु मिनस्समाइ माअन, और इसके साथ साथ अल्लाह की एक निशानी ये है कि उतारता है अल्लाह ताला मिनस्समाइ, आसमान से, माअन, पानी को, फयुह्यी बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, फिर जिंदा करता है उसके ज़रिए से ज़मीन को उसके मर जाने के बाद। ज़मीन मुर्दा और बंजर होती है, अल्लाह उस पर पानी के कतरे डालते हैं, ज़मीन के अंदर जान पैदा हो जाती है, और उस ज़मीन से फिर अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ चीज़ों को उगा देते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन, उस कौम के वास्ते, याक़िलून, जो सोचते हैं, जो अक्ल रखते हैं, ये उनके लिए निशानी है। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से एक ये कि अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्ज़। अब पिछली सारी निशानियाँ हमारे सामने हैं। ये सब निशानियाँ जो 5 पीछे बयान की गई, ये हमारे सामने। अब जो छठी निशानी पेश की जा रही है, ये है असल मकसद जिसके लिए अल्लाह ने पिछली 5 निशानियाँ बयान की। वो 5 निशानियाँ हम सभी मानते हैं। अल्लाह ने ये 5 बयान की हैं छठी को समझाने के लिए। छठी कौन सी है? वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से एक निशानी ये कि अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्ज़ु बिअम्रिही, कि खड़ा किया आसमान को और ज़मीन को, खड़े हैं आसमान भी ज़मीन भी, बिअम्रिही, उसी के हुक्म से। सुम्मा इज़ा दआकुम, फिर वो बुलाएगा तुम्हें, दावतन, एक बार, मिनल अर्ज़ि, ज़मीन से, इज़ा अंतुम तख़रुजून, उसी वक़्त तुम निकल पड़ोगे। वो लोग जो क़यामत के दिन का इनकार करते हैं, वो लोग जो दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करते हैं, वो लोग जो क़यामत के दिन को नहीं मानते, अल्लाह उनको फरमा रहे हैं, देखो आज आसमान खड़ा तुम्हें नज़र आ रहा है, ज़मीन बिछी तुम्हें नज़र आ रही है, ये सब अल्लाह के हुक्म से हैं। इसी तरह एक अल्लाह का हुक्म चलने वाला है। वो कब चलेगा? कि जब तुम मनोमट्टी के नीचे सो रहे होगे, ज़मीन के अंदर तुम्हारे ज़र्रात मिक्स हो चुके होंगे, तुम्हारी हड्डियाँ भी रेज़ा रेज़ा हो चुकी होंगी। सुम्मा इज़ा दआकुम, फिर वो बुलाएगा तुम्हें, दावतन, एक मर्तबा बुलाना, मिनल अर्ज़ी, ज़मीन से। अल्लाह एक मर्तबा आवाज़ देंगे, अल्लाह खुद नहीं, अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा, और उस एक मर्तबा बुलाने में क्या होगा? इज़ा अंतुम तख़रुजून, उसी वक़्त तुम ज़मीन से निकल पड़ोगे। वलहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़,
اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ آسمانوں کی مخلوق ان پر حاکم اللہ، زمین میں مخلوق ان کے اوپر حاکم اللہ، زمین و آسمان کے درمیان سبھی کچھ، سب پہ حاکم اللہ کی ذات ہے۔ کل لہ قانتون، ہر ایک اسی کی فرما بردار ہے۔ ایک انسان کو سمجھایا جا رہا، اے انسان تو بھی اللہ کی مخلوق، تو اشرف المخلوقات، تو تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ سبھی مخلوقات کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کل لہ قانتون، سب کی سب اس کی تابع فرما بردار ہے۔ اے انسان تجھے سمجھایا جا رہا، جب سبھی مخلوقات اس اللہ کی تابع اور فرما بردار ہے تو تجھے بھی حکم ہے تو بھی اس اللہ کا تابع اور فرما بردار بن جا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی اللہ ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ اس کو دہرائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس کے لیے آسان ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پہلے اگر سیمپل موجود ہے، دوبارہ چیز کا تیار کرنا آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیاوی اعتبار سے چیک کر کے دیکھو، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اور زیادہ آسان ہے، جس کے اوپر تم اشکال کر کے بیٹھ گئے اور جس کا انکار کر کے بیٹھ گئے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کی شان ہے سب سے بلند، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نشانیاں بتائیں، ان کا مقصد کیا تھا کہ اے انسان تو اس بات پر آ جا کہ اللہ نے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن تم سے حساب و کتاب لے گا۔ جب ایک انسان اپنا یہ عقیدہ بنا لے گا پھر اس کو آخرت کی تیاری کرنی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔